السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل شأنه في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال عز وجل شأنه في مقام ثالث إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم
من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا اکیلا تنہا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام اور ان تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی یہ محنت سے دین اسلام ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم، خواتین و حضرات، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی خاص عطا، رحمت اور سراسر اس کا فضل اور کرم ہے. اور رمضان المبارک دن کا روزہ، رات کا قیام، یہ ہمارے لیے گناہوں سے بخشش کا مہینہ اور عمل، بڑی ہی عظمتوں والا، فضیلتوں والا، شان و شوکت والا مہینہ، جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی آمد ہے. اب یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اور اللہ کی خاص رحمت کا سبب ہے کہ رمضان جیسی اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہزاروں قطار روئی جا رہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے جبریل، جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کہ رونے کی خاص وجہ کیا ہے، کیوں روئی جا رہے ہو. جبریل علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. ساری رات روئی جا رہے ہیں اور ایک جملہ پکاری جا رہے ہیں،
ربی امتی ربی امتی ربی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت پر رحم کر دے۔ قصہ مختصر، جبریل کو اللہ نے یہ پیغام دیا، میرے حبیب کو کہیے کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کی امت کے متعلق آپ کو خوش کر دیں گے، اور پھر اس خوشی کے اللہ نے مختلف طریقے دیے، امت کو معاف کرنے کے مختلف بہانے اور مختلف مواسم دیے، جس میں امت کم عمل کر کے بہت زیادہ اجرت حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ بخاری کی دوسری حدیث کو بھی سامنے رکھیں تاکہ باقی گفتگو انہی دو حدیثوں کے پیش نظر آگے جاری و ساری رہے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل اہل کتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ کی مثال اور تمہاری مثال اس آدمی کی مانند ہے جو کسی کو مزدوری کے لیے رکھے، صبح سے ظہر تک ایک رات، ظہر سے عصر تک ایک رات، اور تیسرے فرد کو عصر سے مغرب تک 2 رات مزدوری دینے پہ رکھے، تو پہلا گروہ اور دوسرا گروہ اعتراض کرے کہ ہمیں مزدوری کم دی ہے، تو یہ ان کا اعتراض بنتا نہیں، اور وہ کہے کہ ذالک فضلی، یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں 1 رات دوں، جسے چاہوں 2 دوں، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ وہ اسی حدیث کے پیش نظر یہ امت آخر میں آنے والی امت ہے اور تھوڑا عمل کرنے والی امت ہے۔ تیسری حدیث اسی کے پیش نظر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ان کے افراد کی عمریں 60 اور 70 سال تقریباً ہوں گی، 70 سال کوئی اس کو پانے والا ہوگا، اور ساتھ چوتھی حدیث 60 سالہ زندگی ملنے کے بعد اس کے اوپر اللہ کی حجت قائم ہو جاتی ہے، کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ یا اللہ اگر یہ عمر اتنی دیتا، یہ شب و روز دیتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا، یہ عمر ملنے کے بعد بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یہ کر رہا تھا کہ رمضان مبارک یہ اللہ کی خاص عطا ہے اور انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں آپ کو امت کے متعلق خوش کر دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے پھر کیسے خوش کیا، ایک ایسا موسم دیا جس کا نفل فرض کے برابر ہے، جس کا ایک عمل 700 کے برابر اور 700 بھی زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور اللہ نے پھر خوش کیسے کیا کہ ایک رات دی، فرمایا وہ ایک رات لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، عمریں تو اس امت کی کم ہے، 60-70 سال سے تجاوز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے امت کے متعلق خوش ایسے کیا کہ ایک رات کی عبادت 83-85 سال کی عبادت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیں خیر من 1000 شہر، یہ خیر اس میں تفضیل عربی گرامر میں سپرلیٹو ڈگری ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب کی کوئی تحدید بندی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ 85,000 سال
یا وہ بادشاہ جتنا دینا چاہے اس کی اپنی عطا ہے، اپنا فضل ہے، جتنا مرضی عطا کر دے۔ اور اسی طرح ساتھ مسئلے کو سمجھتے ہوئے یہ بات بھی کوٹ کر لے کہ اللہ نے پھر امت کے متعلق نبی رحمت کو ایسے خوش کیا کہ یہ امت نماز تو 5 پڑھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کی 5 نمازوں کو 50 کے ثواب کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص عطا ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ جس میں مزدوری کم ہے اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ کوئی آدمی اس میں اجر و ثواب کو زیادہ پا نہیں سکتا۔ اسی کو آگے ساتھ بڑھاتے ہوئے رمضان مبارک اس کے روزے کو دیکھیں اور رمضان کے قیام کو دیکھیں۔ رمضان مبارک کا فرضی روزہ اس کی تو دور بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کم ہے، احادیث زیادہ ہیں، ایک ایک کر کے حدیث کو کوڈ نوٹ کرتا چلتا جاؤں گا، آپ اسے بغور توجہ سے سماعت فرماتے جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، من ساما، جو آدمی روزہ رکھے، یومن، ایک دن کا، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، فرمایا بعد اللہ وجہہ 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ ایک نفلی روزے کا ثواب بیان کر رہا ہوں۔ نفلی روزہ جو فرض کے مقابلے میں کوئی ذرہ برابر حیثیت نہیں رکھتا، فرضی روزے کی تو عظمت، شان، فضیلت ہی کچھ اور ہے۔ نفلی روزے سے 70 سال کی مسافت جہنم کی آگ سے، جہنم کی حرارت سے، جہنم کی ہوا سے، جہنم کے دھوئیں سے بندہ دور ہو جائے تو جہنم اسے تکلیف نہیں دے سکتی۔ اور دوسری حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرضی روزہ کس طرح اس کے لیے ڈھال بنتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ حصن حصین من النار، جہنم آگ سے بچاؤ کا پورا ڈھال اور قلعہ ہے، ڈھال بھی ہے اور قلعہ ہے، جہنم سے بچاؤ کا قلعہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھال قرار دیا ہے، اور آپ نے بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے دیکھنا ہے کیا واقعتاً رمضان مبارک میرے لیے ڈھال بنا ہے، میرے گناہوں سے ڈھال، پہلے نمبر پہ گناہوں سے ڈھال۔ کیا دن کا روزہ رکھ کے رات کو شرارتوں سے بعد آ جاتے ہیں؟ دن کے روزے کے اندر اللہ اور آپ کے درمیان میں حیا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان و شوکت دل میں کتنی بیٹھی ہے، اس کو تولے بھی، اس کو گنے بھی کہ محبت کتنی بیٹھی ہے، اس کا وزن کتنا ہے، وہ گنتی میں کتنی آ رہی ہے۔ 2 4 5 منٹ مسجد میں آتے ہیں تب محبت کا سما بنتا ہے، یا مسجد کے باہر بھی اللہ کی محبت کے چرچے ہوتے ہیں۔ کیا ہم عبادات میں مشغول ہوتے ہیں تو اسی وقت اللہ کا خوف ہوتا ہے، یا اپنے معاملات میں لگتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کا خوف سروں کی پر امڑتا ہے؟ کیا وہاں بھی قول و فعل کے تضاد کا اختتام، قول و فعل کے تضاد کا خاتمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا جلوت خلوت ایک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ڈھال ہے شیطان سے، گناہوں سے ڈھال۔ نمبر 2 شیطان سے ڈھال۔ شیطان اوپر سے آئے، نیچے سے آئے، دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، سامنے سے آئے، پیچھے سے آئے، اللہ کو چیلنج دے کے آئے، اس کا بڑا آئے یا اس کے چھوٹے لشکر آئے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم
ولا تجد اکثرهم شاکرین، میں چیلنج دیتا ہوں، اللہ کو اس نے چیلنج دیا کہ میں ان کو ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، مال کے فتنے سے، عورت کے فتنے سے، زر کے فتنے سے، دولت کے فتنے سے، حشمت عزت کے فتنے سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ تجھے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا، لیکن اس نے ایک جملہ بولا، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے نیک اور مخلص بندوں پر زور آور نہیں ہو سکتا، ان کو گرانے سے بھی گرا نہیں سکتا، ان کو توڑنے سے بھی توڑ نہیں سکتا، ان کی جلوت اور خلوت کو خراب نہیں کر سکتا، ان کے بازار کے معاملات کو الجھا نہیں سکتا، ان کی عبادات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہوگی، ان کے معاملات بھی نکھرے ہوئے وعدے صاف ستھرے دکھائی دیں گے، الا عبادک منہم المخلصین۔ اور روزہ ڈھال ہے عذاب سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، اور روزہ ڈھال ہے آخرت کے تمام معاملات سے روزہ ڈھال۔ کس طرح روزہ ڈھال بنتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت انسان مر جاتا ہے فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تحت جس وقت بندہ مرنے لگتا ہے اس کے بعد فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ بڑے عجیب و غریب منظر میں، ایسا فرشتہ کہ جس کے دیکھتے ہی انسان کی جان نکلنا اور انسان تڑپنا اور کڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگائیں۔ آپ نے جس وقت پہلی دفعہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا، رحمت کا فرشتہ تھا، اللہ کی محبت کا فرشتہ تھا، اور اللہ کا خاص پیغام لانے والا فرشتہ تھا، اور محبت لے کے اور دینے والا فرشتہ تھا۔ پہلی دفعہ دیکھا، اس کے منظر کو دیکھا، اللہ کے رسول زملونی زملونی خدیجہ کے حجرے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دوڑے، اور وہاں جا کے فرمایا مجھے چادر اوڑھ دیں، چادر اوڑھ دیں، اس لیے کہ یہ منظر دیکھنے والا نہیں تھا۔ 600 پر پورے آسمان کو گھیرا ہوا، اور جس وقت ایک بد برے انسان کے سامنے موت کا فرشتہ آتا ہے بھدی شکل اختیار کر کے، اس کی تو اسی وقت ہی جہنم شروع ہو جاتی ہے، اس کو تو اسی وقت یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے جس وقت یہ فرشتہ آتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا داخل الانسان قبرہ، جس وقت انسان اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے اللہ کے عذاب کے فرشتے اس کو گھیرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ فرمایا الحف بہ عملہ، اس کا عمل اس کے ارد گرد اس کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، خصوصاً دو عمل، صومہ و صلاتہ، اس کا روزہ اور اس کی نماز اس کو لپیٹ میں چادر کی طرح اس طرح لپیٹ لیتے ہیں۔ دیوار سیسا پر گلائی دیوار بن کے، ڈھال بن کے، پورا قلعہ بن کے روزہ اس آدمی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اس کو اچکنے اور پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن روزے دار آدمی کو موت کا فرشتہ، عذاب کا فرشتہ پکڑ نہیں سکتا۔ حدیث صحیح ہے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامی، آگ سے، یہ جہنم کی آگ سے، حرارت سے روزہ ڈھال ہے۔ یہ ساری حدیثیں آپ سنتے سناتے رہتے ہیں۔ مسئلہ احتساب کا ہے، مسئلہ توجہ کا ہے، مسئلہ تفکر اور تدبر کا ہے، مسئلہ فکر کا ہے، مسئلہ اپنے آپ کے جائزہ لینے کا ہے، مسئلہ اپنے آپ کے احتساب کرنے کا ہے۔ 20 دنوں نے، 20 روزوں نے، 20 قیام نے کیا ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے، سوال یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان کا قیام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، سوال یہ نہیں بنتا آپ نے سحری کی، آپ نے قیام کیا، آپ نے افطاری کی،
آپ نے افطاری کروائی، آپ نے 10 قرآن ختم کیے. سوال یہ ہے کہ آپ کو رمضان المبارک نے پوری زندگی کے لیے کتنا درست کیا ہے، آپ کو کتنا سیدھا کیا ہے، آپ کی آنکھوں میں حیا کتنا، اللہ کا تقویٰ کتنا ہے، دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، بہن بھائیوں کی محبت کتنی پیدا ہوئی ہے، پڑوسیوں کا خیال کتنا آیا ہے، اپنوں بیگانے اپنے کتنے بنے ہیں، اور اپنوں کی محبت میں شدت کتنی آئی ہے. یہ رمضان المبارک سکھاتا ہے. اپنی بھوک سے کسی کی بھوک کا احساس ہوا یا نہیں ہوا، یہ احساس باقاعدہ سکھاتا ہے. وگرنہ کیا ہے، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت روزہ فتنوں سے ڈھال ہے. پہلے نمبر پر گناہوں سے ڈال، شیطان سے ڈال، تیسرے نمبر پر بیماریوں سے، عذاب سے ڈال، جہنم سے ڈال، اور 5ویں نمبر پر فتنوں سے ڈال. یہ 5 چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، احتساب کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. قرآن مجید کو پکڑو تو قرآن مجید کو محبت سے دیکھا کرو، محبت سے دیکھا کرو، محبت بھری نگاہوں سے یہ سوال بھی کیا کرو، میں تیرا دوست ہوں، نہیں بھی ہوں تو تیرا دوست بننے کی کوشش میں ہوں، میں تیرے سے وفا کرنے والا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، ایک سورت کا ورد تو کرنے والا ہوں، میں لفظوں کا نہیں، حقیقت میں نہیں، لیکن لفظی کم از کم تیرے سے محبت رکھنے والا ہوں. میں نے تیری دعوت کو دعوت سمجھ کے پھیلایا نہیں ہے، میں نے تیرے میسج کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے، میں نے تیرے میسج کی ترویج نہیں کی، لیکن میں تیرے سے یارانہ دوستانہ لگانا چاہتا ہوں. اس وقت کے لیے بھی دوستانہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. یہ 2 ایسے سفارشی ہیں، ایسے بڑے سفارشی. فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب روزہ سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، تو دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. کوئی ہے قرآن کو اپنا وفادار دوست بنانے والا، کوئی ہے قرآن مجید سے جرانہ لگانے والا، کوئی ہے قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والا، کوئی ہے غیر قرآن میں بھی قرآن سے دوستی باقاعدہ جاری و ساری رکھنے والا، کوئی ہے اپنے سینے کا اور اپنے پیشانی کا جھرمٹ بنانے والا، کوئی ہے جو قرآن سے وفادار بن کے وفاداری کرنے والا. آج وفا کرو گے کل وفا کرے گا. اس کی تو ایک صورت، اس کا تو ایک حرف، ایک ایت سیسا پگھلائی دیوار کی طرح جہنم سے آڑے آ کے بخشش کا سبب بن جائے گی. اللہ کہے گا کہ اس آدمی کو جہنم میں پھینک دو. قرآن مجید دیکھے گا کہ اس آدمی کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. قرآن ڈھال بن کے آ جائے گا، یا اللہ میں تیرا کلام ہوں، میں تیری صفت ہوں، یہ میرا دوست دنیا میں میرے ساتھ دوستی کرتا رہا، اگر میرے دوست نے جہنم میں جانا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ جہنم میں بھیج دو، اور اگر نہیں تو اس کو میرے ساتھ جنت میں بھیجا جائے. ایک سورت اخلاص بھی کافی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پورے قرآن سے جرانہ لگاؤ، ایک ایک آیت کو پورے سال میں تو کم از کم 1-2 قرآن تو ختم ہو. رمضان المبارک میں نوجوان کے 10 قرآن مجید ختم ہونے چاہیے، کم از کم 5 اور 3 قرآن مجید، اور 1 سے نیچے تو گنجائش ہی نہیں ہے. سیدنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، آپ ایک رات میں 1 رکعت میں 9.25 سپارے پڑھ جایا کرتے تھے. 1 رکعت میں 9.25 سپاروں کی تلاوت. کون ایسا حافظ، کون ایسا قاری عالم دائی ہے دنیا کائنات کا، کون سا ایسا قاری اور پڑھنے والا ہے جو 1 رکعت میں، کوئی بھی تراویح میں 1 رکعت میں 9.25 سپارے پڑھے؟ اللہ کے رسول ہر اعتبار سے نمونہ ہے، اور کوئی آپ کو کاٹ نہیں سکا. عمل میں آپ سے بڑھنے کا سوچ بھی سکے تو ابو بکر سے کوئی نہیں بڑھ سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی کچھ اور ہے.
امام بخاری روزانہ تقریباً 40 سپارے پڑھا کرتے تھے روزانہ. اور حافظ محمد گودروی علیہ رحمہ ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ روزانہ قرآن مجید آخری عمر میں پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. باوجود اس کے کہ حدیث وہ واضح ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم نہیں کرنا. یہ اس آدمی کے لیے ہے جو اس کے الفاظ کو صحیح معنوں میں پڑھنا جانتا نہ ہو, سمجھ نہ سکتا ہو. کچھ ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں جو 40-50 میں بھی گاڑی چلائیں تو اس سے خطرہ رہتا ہے, اور کچھ ڈرائیور ایسے پختہ ہوتے ہیں وہ 180 کی سپیڈ پہ جائیں تو سوار پھر بھی بڑے مطمئن ہو کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں, مسئلہ کوئی نہیں ہے. بات کر رہا تھا سیام والقرآن یشفعان للعبد, بندے کے لیے سفارشی بن جائے گا روزہ. اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی, اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم, اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. کیا فرمایا؟ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو بدبو ہے, شہید کا تقابل کرتے ہوئے, شہید جس وقت شہید ہوتا ہے اس کے خون کے قطرے کو تشبیہ دی کہ فرمایا ریح المسک, وہ کستوری کی طرح ہے. لیکن قربان جائے روزے دار جو ہے, روزے دار اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کستوری سے کئی گنا زیادہ خوشبو والی, اطیب عند اللہ من ریح المسک. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی, روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا. قصہ مختصر, عمل جب چھپا ہوا ہو تو اس کی جزا بھی اللہ چھپا کے رکھتا ہے. کوئی عمل آپ ایسا کر کے دیکھو, وہ چاہے کوئی بھی ہو, جس عمل کو آپ چھپا کے رکھیں گے اللہ اس عمل کی جزا کو فرشتوں کو بھی نظر نہیں آنے دیتا. آپ اندازہ لگائیں اور اس بات کو سمجھے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. فرمایا جو آدمی رات کا قیام خلوت میں کرتا ہے, اندھیرے میں کرتا ہے, چھپ کے کرتا ہے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, دنیا کی کسی آنکھ نے اس کی جزا کو دیکھا ہی نہیں ہے, محسوس ہی نہیں کر سکتی کہ اللہ نے اس کے لیے کیا جزا رکھی ہے. روزہ خالصتاً اللہ کے لیے, اس میں ریا کا کوئی امکان نہیں ہے, ریا کا کوئی سرے سے امکان نہیں ہے. ہاں میں آپ کے سامنے چرچے کروں کہ روزے دار ہوں, لیکن چھپ کے پانی تو پیا جا سکتا ہے کہ نہیں. روزے میں امکان ریاکاری ہے ہی نہیں. اور ایسا روزے سے تعلق بناؤ کہ آخرت میں آپ کو سلام آئے, سلوک آئے. عمل ایسے اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کرو, ایسی محبت سے عمل کرنے کی کوشش کرو. 2-4 واقعات سنا کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں. اصل زندگی عمل سے ہے, اور عمل اصل عقیدہ توحید سے ہے. عقیدہ توحید کے ساتھ اصل چیز اخلاص ہے. اسی کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور واضح اعلان کیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو آدمی دن کا روزہ صحیح عقیدے کے ساتھ توحید کے ساتھ, جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو, کفر کی آمیزش نہ ہو, بدعت و خرافات کی آمیزش نہ ہو, نفاق کی آمیزش نہ ہو, عقیدہ توحید ایمان کی پختگی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے, زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح قیام انہی 2 شرطوں کے ساتھ جو کرے گا, فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بھی زندگی کے سارے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. ہم امید کرتے ہیں اس کے صغیرہ کے ساتھ کبیرہ بھی ہو, صغیرہ کے ساتھ کبیرہ بھی ہو, لیکن ساتھ توبہ کرتے رہو, صغیرہ بھی معاف کبیرہ بھی معاف. اور فرمایا آخری عشرے میں خصوصاً 3 اعمال بہت اہم ہے. سب سے اہم عمل اعتکاف کا ہے. اعتکاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے
اللہ کے رسول پوری زندگی اعتکاف کرتے رہے، آخری زندگی میں 20 دفعہ، آخری سال میں 20 دن 2 عشرے آپ نے اعتکاف کیا۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ کان یجتہد فی عشر الاواخر، آخری عشرے میں آپ اتنی محنت کرتے تھے کہ مالا یجتہد فی غیرہ، جتنی کہ آپ دوسرے عشرے میں محنت نہیں کرتے تھے۔ دوسرا آخری عشرے کا جو اہم ترین عمل ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تھوڑے وقت میں آپ اپنے آپ کو قیمتی بنا سکتے ہو، تھوڑے وقت میں کم عمل میں زیادہ اجرت حاصل کر سکتے ہو۔ بالکل بعینی ہی اسی طرح جس طرح سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 4 سال گزارے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 4 سال گزارے، لیکن اندر کو اتنا صاف شفاف کیا، ایمان سے لبریز، اخلاص، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اللہ کا عرش ہل گیا اور 70,000 فرشتے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک ہوئے، اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کی والدہ کو کیا ہو گیا کہ ان کی والدہ کے آنسو نہیں رک رہے۔ اس وقت ایک جملہ فرمایا ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دے گا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت سب سے پہلے دیکھ کے سعد کی طرف دیکھیں گے تو سعد کو مسکرا کے دیکھیں گے۔ 4 سال کی رفاقت میں اتنا بڑا انعام، 4 سال کی رفاقت، اور ہمارے جو صورتحال یہ ہے کہ 4 سال کیا 80 سال بیت جاتے ہیں نمازیں پڑھتے پڑھتے، ہمارے عمل میں اخلاص، ہمارے عمل میں ایمان، ہمارے عمل میں اللہ کی محبت تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملتی۔ اس سے بھی کم آپ دیکھیں، آپ کے پاس 10 دن ہے، بہت بڑے دن ہے اور بہت بڑا اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 سالوں میں عرش بھی جیت لیا اور فرش بھی جیت لیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا، فرمایا اے جابر، آپ کو پتا ہے کہ تیرے باپ کو اللہ نے کیا انعام دیا ہے، اللہ نے کس اجر و ثواب سے نوازا ہے، عبداللہ بن جابر کو کس انعام سے نوازا ہے؟ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ تکلم عباد، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو بالکل اپنے سامنے بٹھا کے ان کے ساتھ ہنسی خوشی کی باتیں کی ہیں اور ساتھ کہا عبداللہ بن جابر جو تیرے دل میں آتا ہے مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ 3 سال کی محنت سے یہ انعام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں 30 سال کے روزے ہو گئے لیکن زندگی نہیں بدلی، وقت نہیں بدلا، دن رات نہیں بدلے، معاملات نہیں بدلے، شب و روز نہیں بدلے اور باقی معاملات اس کی اصلاح نہیں ہوئی۔ 3 سال کی رفاقت اور 3 سال کی محنت میں اللہ نے اتنا انعام دیا۔ اس کے بعد 2 سال اسلام پہ گزارنے والے سیدنا رافع، پہلا واقعہ سیدنا سعد کا سنایا، دوسرا واقعہ سیدنا عبداللہ بن جابر کا، تیسرا واقعہ سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال اسلام میں گزارے۔ 2 سال اسلام میں ایسے گزارے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا رافع ان کے محل میں جنت میں تلاوت کلام پاک کی آواز سنائی دے رہی ہے 2 سال کی محنت میں، اور وہ ہماری طرح انسان تھے، ہمیں نمونے دیے گئے ہیں، ہمیں سوچنے کے لیے یہ سبق دیا گیا ہے، اور اس سے بھی نیچے چلے جائیں، چند گھڑیوں میں، چند لمحات میں پیارے سنے رب کی محبت کو جیتا جا سکتا ہے۔
خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، سیدہ مریم رضی اللہ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے گرد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رشتہ ناتا کہ ان کو قید کیا گیا، اور وہ ایسی قید تھی جہاں سے اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی بندہ جا نہیں سکتا۔ لیکن ایک عورت بڑھیا کہتی ہے کہ میں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے موسم پھل کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیدہ مریم ان کو بے موسم پھل کھاتے ہوئے، سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ربی حبلی من لدنکا، اے ہمارے رب، ربی حبلی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما، بے موسم اولاد عطا فرما، اس لیے کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہوگی، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اور اس سے بھی نیچے چلے جائیں، آپ اندازہ کریں رب کو جیتنے کے لیے، رب کے عرش کو جیتنے کے لیے، رب کی رحمت کو لپیٹنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی سالوں بڑی زندگی درکار نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میدان جنگ میں تھے، فرمایا اللہ کے رسول میں مسلمان نہیں ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول میں لڑنا چاہتا ہوں آپ کے دشمنوں سے۔ آپ نے فرمایا ثم اسلم، اسلم ثم قاتل، پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر اس کے بعد قتال کرنا۔ وہ اسلام لے کے آئے، اسلام لانے کے بعد قتال میدان قتال میں اترے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عاملہ قلیل اجر کثیر، تھوڑے وقت میں چند گھڑیوں میں ایک چھوٹے سے عمل سے جنت میں اعمال کی بوریاں بھر کے داخل ہو گیا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، فحش عورت، کتے کو پانی پلانا کون سا کوئی عمل ہے؟ کتے کو پانی پلانا کون سا کوئی بڑا عمل ہے؟ جس عورت کی پوری زندگی بدکاری سے بھری ہوئی ہو، فحش کاموں سے بھری ہوئی ہو، بے حیائی سے بھری ہوئی ہو، ہاں اخلاص تعلق باللہ کے ساتھ اللہ کی محبت میں غرق ہو کے ایک کتے کو پانی بھی پلا دو، وہ عمل اللہ تعالیٰ لوہا بنا دے گا اور جنت کی بشارت سنا دے گا۔ 10 دن ضائع نہ کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فاحشہ عورت کا بھی، زانی عورت کا بھی واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئی، اللہ کے رسول یہ عمل ہو گیا ہے، اللہ کے رسول نے اس طرح اس کو بہانے بنانے کے لیے کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی بات کی، کہا اللہ کے رسول آپ میرے سے پہلے مائن اسرمی جو صحابی رسول اس طرح کا جرم کر کے آئے تھے، لیکن اس کے پاس بہانے بنانے کو تھے لیکن بہانہ تھا نہیں، میرے پاس تو اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، میں دل سے توبہ کرنے کے لیے آئی ہوں، میرے پاس یہ میرا حمل، یہ بچے کی ولادت، یہ میرے پاس بہت بڑی جرم کی دلیل ہے، میں خود مجرم ہوں اور اپنے جرم کے خلاف خود ہی وکالت کرنے کے لیے آئی ہوں، خود ہی صدا دلوانے کے لیے آئی ہوں۔ ایسا بھی مجرم کوئی دنیا میں ہوگا؟ آپ اور میں بھی اس طرح کے مجرم بن جائیں، کسی سفارشی کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی پیر ولی کی سفارش کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کی خلوت کی وہ توبہ، آپ کی خلوت کے وہ الفاظ، آپ کے دل کی وہ کفیت، اللہ سے وہ تعلق، اللہ سے وہ محبت، اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اور اللہ کے رسول نے کیسا جملہ فرمایا جس وقت وہ شہید ہوئی، ایسی توبہ کی، لقد تابت توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی، لو قسمت، اگر اس کو 70 دنیا کے بڑے گنہگاروں کے سامنے تقسیم کر دیا جائے اس کے اوپر بھی کافی ہو جائے۔ آخری اشرا ہے، بڑا قیمتی اشرا ہے، اس کو بنانے کی کوشش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے محروم کوئی دنیا میں بڑا محروم اور بد نصیب نہیں ہے جس کی زندگی میں لیلۃ القدر آئے
اور لیلۃ القدر کی تلاش میں وہ اپنے آپ کو کھپائے نہ لگائے نہ، اس سے بڑا دنیا میں محروم اور بد نصیب شخص کوئی نہیں ہے۔ آخری عشرے کی عبادات میں جہاں مخصوص عبادات، نماز، روزہ، ذکر، اذکار، تلاوت، توبہ، استغفار، وہاں اعتکاف۔ نمبر 2، لیلۃ القدر کی تلاش۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا، آپ خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ شدہ میدارہ ہو، اپنی کمر کس لیتے، مراد محنت میں بہت شدید ہو جاتے۔ اور پھر تیسرا عمل صدقۃ الفطر ہے، اس کو نماز جو عید ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنی سچی محبت عطا فرما دے، اپنا صحیح حقیقی تعلق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں صحیح سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، اللہ ہم گنہگاروں پہ رحم فرما دے۔ اس رمضان کی برکت سے اللہ ہماری باقی ماندہ زندگی کو درست فرما دے۔ هذا ما عندي والعلم عند الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔